اپنے رب کے دین کے لیے، اپنے آقا کے دین کے لیے اپنی پوری اولاد کو وقف کر رکھا. اللہ قبول فرما لے. سن لو ذرا بات. کہتے ہیں کوئی بات یاد کر لو، قیامت تک یاد رکھنا، اور جس کو پوچھو اس کو کہو حضرت جی جواب ذرا سیدھا سادہ، چونکے چناکے مگرچے مگارچے یہ نہ لگاؤ، سیدھی سیدھی بات کرو. تمہارے نزدیک امام کیا ہوتا ہے؟ معصوم. جس طرح نبی معصوم ہوتا ہے اس طرح امام بھی، اور بولو اس طرح امام بھی. اور معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کوئی غلطی ہو سکتی. اب بتلاؤ تمہارا امام الارشاد شیخ مفید کی چھپی ہوئی تہران کی، چھاپا خانہ ایران کا اور مکتبہ کم کا، جہاں کا خمینی رہنے والا ہے، جہاں کا، اس کی چھپی ہوئی کتاب سبا 190 191 کتاب بھی شیعہ کی، پریس بھی شیعہ، مکتبہ بھی شیعہ، شہر بھی شیعہ، ملک بھی شیعہ. سنو اس کتاب کے 90 اور 190 191 صفحے میں لکھا ہے، کہا معاویہ میری 4 شرطیں تیرے حق میں دستبردار. تو امام میں مقتدی، تو حاکم میں محکوم، تو خلیفہ میں رعایا. کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن، امام معصوم. کہا خط لکھا، اور میں نے کہا تھا چند دن پہلے مصطفیٰ آباد میں نے کہا حضرت معاویہ نے حضرت حسن کا خط پڑھا، اور دنیا اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا بلینک چیک. کون سا چیک؟ جانتے ہو بلینک چیک کسے کہتے ہیں؟ نہیں، سادہ چیک جس پہ دستخط ہوں اور رقم کہ جتنی جی چاہے بھر لو، جو جی چاہے لکھ لو مجھے منظور ہے، جو جی چاہے لکھ لو مجھے منظور ہے، جتنی جی چاہے رقم بھر لو. اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا بلینک چیک امیر معاویہ نے دیا اور حضرت حسن نے لیا. امیر معاویہ نے دستخط کر کے خالی کاغذ پہ بھیجے، کہا حسن جو شرط چاہے لکھ لے، مجھے بغیر سنے ہوئے منظور ہے، مجھے بغیر سنے ہوئے. حضرت حسن نے 4 شرطیں لکھی، 4 شرطیں، 4 شرطیں. ایک کہا کہ ہیں شیعہ بڑے بے وفا، لیکن میں علی کا بیٹا بے وفائی کرنا جانتا. پہلی شرط یہ ہے کہ میرے شیعوں کو اور میرے باپ کے شیعوں کو کچھ نہیں کہا جائے. دوسری شرط میری بود و باش کے لیے، میرے اخراجات کے لیے 1 لاکھ روپیہ سالانہ مقرر کیا جائے گا میرے خاندان کے لیے. کس سے لے رہے ہیں؟ اور بولو کس سے لے رہے ہیں؟ یہ کافر تھا تو اس کا مال کیسے جائز ہو گیا؟ یہ کافر تھا تو اس کا مال جائز 1 لاکھ. کہا تیسری شرط یہ ہے کہ جب تک حکومت کرو گے یا قرآن پر عمل کرو گے یا سنت رسول پر عمل کرو گے بس. کہا نہیں، شرط یہ ہے حکومت اس طرح کرو گے جس طرح صدیق و فاروق نے کی تھی. کس طرح کرو گے؟ جس طرح صدیق و خلفائے راشدین کے طریقے. شرطیں پیش کی. امیر معاویہ نے کہا منظور ہے. 41 ہجری میں، 41 ہجری میں، حوالہ یاد ہے کہ نہیں؟ 41 ہجری میں چند مہینے کے بعد حضرت حسن
خلافت سے دستبردار ہو گئے اور امیر معاویہ کو متفقہ طور پر اجماع کے ساتھ بغیر کسی اختلاف کے امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین مان لیا. کوئی اختلاف باقی رجال کشی نکالو. مانا کہ امیر معاویہ کوئی اختلاف کسی کا باقی نہیں رہا. بلایا گھر میں، آؤ میں تیری بات کرتا ہوں. چھپ کر پوشیدہ طور پر لوگوں کے نگاہوں سے مخفی ہو کر رجال کشی کا حوالہ تیری کتاب 30ویں صدی ہجری کی کربلا میں چھپی، چھاپنے والا بھی شیعہ، لکھنے والا بھی شیعہ، حاشیہ چڑھانے والا بھی شیعہ، اور جس بستی میں چھپی وہ بستی بھی شیعہ. کہا رجال کشی 30ویں صدی کا مصنف 102 صفحہ کربلا کی چھپی ہوئی تیرے امام کی لکھی ہوئی. کہا بلایا کوفہ کی جامع مسجد میں امیر معاویہ کو اپنے باپ کے منبر پر بٹھایا. حسن اپنے بھائی حسین کو لے کر منبر سے نیچے بیٹھے، اپنے بھائی کو لے کر منبر سے حضرت معاویہ کو منبر کے اوپر بٹھایا. پھر کھڑے ہوئے، ساری قوم کو خطاب کیا. کہا لوگوں سن لو، آج کے بعد مسلمانوں نے کوئی اختلاف نہیں رہا، ہم نے امیر معاویہ کو اپنا امام مان لیا ہے. ہم نے امیر معاویہ کو اپنا بولو امام مان لیا. اور جو تیرے امام معصوم کا بھی امام، تو اس کا امام کیوں نہیں مانتا؟ تو کیوں نہیں مانتا؟ تو غیر معصوم، تیرا امام، اور بولو تیرا امام معصوم، تو غیر معصوم. اور جاؤ ایک بات لکھتا جاؤ، ایک بات. آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے اور سننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ کب تک؟ ساری رات ڈاکٹر میں بلا لو نہ، بلدی ابھی گڈی بلا لو جی من پیچھو لگ کے لے جائے. سن لو پھر بڑی، آج تم سننے پہ آئے ہو تو ہم بھی انشاءاللہ سنا کے جائیں گے. شاید بقید زیست یہ ساتھ نہ آ سکے. تم داستان شوق سنو اور سنائیں ہم. سن لو پھر، اور میری بشین گوئی بھی سن لو. ضیاء الحق کے دور میں بیگم کوٹ کی یہ آخری تقریر ہے. ضیاء الحق کے دور میں بیگم کوٹ کی یہ، اس کے بعد ضیاء الحق، اب بولو ضیاء الحق، اونچی بولو نا ابھی، ضیاء الحق اونچی بولو نا. ادھی رات کا وقت ہے اور ادھی رات کا وقت قبولیت کا وقت ہے. اس کے بعد ضیاء الحق ہاتھ اٹھا کے تاکہ لوگوں کو پتا چلے. ضیاء الحق، ضیاء الحق شیعوں کا پشت بنا، شیعوں کا پشت بنا، شیعوں کا پشت بنا، شیعوں کے سامنے جھکنے والا، سنیوں کو ذلیل کرنے والا. انشاءاللہ سن لو، یہ آخری کہتے ہیں ابھی پسین کا ہی نہیں کرتے. علاقے کے بریلویوں کہا گیا جو لکھ دے میں شیعہ ہوں زکات سے مستثنا، جو لکھ دے میں شیعہ ہوں عشر سے مستثنا، جو لکھ دے میں شیعہ ہوں ہاتھ کاٹنے سے مستثنا، جو لکھ دے میں شیعہ ہوں دروں سے مستثنا. یہ سارے قانون سنیوں کے لیے رہ گئے. لوگوں نے 5-5 روپے کے سرٹیفکیٹ لے کر اپنے آپ کو شیعہ شو کیا. مجموعی طور پر لوگوں کو شیعت کی طرف دھکیلا اس شخص نے. بتلاؤ قیامت کے دن صدیق کا ایک کائنات کے سامنے تیرا جواب کیا ہوگا؟ جب عائشہ، اس کا باپ صدیق، اس کا چچا عمر، اس کا داماد عثمان تیرے گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھے گا
اپنی حکومت کے لیے ہماری عزت کو داؤ پہ لگاتا رہا، جواب کیا دے گا؟ اپنے اقتدار کے لیے، اور وہ اقتدار جو کبھی پائیدار۔ ابوالکلام آزاد نے کہا تھا اقتدار یہ گرتی ہوئی دیوار، دنیا کا کوئی شخص گرتی ہوئی دیوار کو سہارا یا ڈھلتی ہوئی چھاؤں کہ کوئی شخص چھاؤں کو پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا۔ اور آج کل اسی باعث تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے، ہم سے بگاڑی، اندھوں سے گرانہ لگایا، کیوں جی یہ این کال میں چھڑ دیتا، اندھوں سے گرانہ لگایا، پھر نتیجہ ایک مجھے صحافی کہنے لگا اب کے مرتبہ حضرت صاحب آئے چہرے کا رنگ اڑا ہوا، ہاں جی جیسے ہائے سرے شام بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ ہم نے کہا اسی باعث تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے، اور اب اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر۔ وہی اسمبلی جو خود بنائی تھی، اس اسمبلی نے نیچے سے کرسی کے پاوے کھینچ لیے، اور حضرت صاحب بغیر پاؤں کے کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے، وہ اللہ ہے۔ اللہ یاد رکھو، صدیق و فاروق و عثمان سے بے وفائی کرنے والا کبھی رب کی دھرتی پہ زیادہ دیر تک حکمران رہ سکتا نہیں۔ وفا کرو، وفا، تب یہ چراغ جلیں گے۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ ہم کو اذیتیں دو، تکلیفیں دو، پابندیاں لگاؤ، ہم پہ پابندیاں، جس شہر میں جاؤ پابندی، جس شہر میں جاؤ پابندی، ہر جگہ پابندی ہی پابندی۔ ہم نے کہا ہم نے بگاڑا کیا ہے؟ کہنے لگے تم اس گئے گزرے دور میں محمد کا نام لیتے ہو۔ ہم نے کہا پھر سن لو، محمد اور اس کے اصحاب کی عظمت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، کائنات کے رب کی قسم ہے، سب کچھ بند کر لو، دل بند، زبان بند، روح بند، جسم بند، لیکن یاد رکھو سرور کائنات کے صحابہ کی محبت کو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سینوں سے جدا نہیں کر سکتی۔ کیا حسن نے سمجھا ہے اور کیا عشق نے جانا ہے، کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ تم نے کیا جانا ہے، کیا سمجھا؟ حسن، یہ تیری کتاب رجال کچی، اس کا حوالہ یا اپنی کتاب کو آگ لگا دے یا اپنے جھوٹے عقیدے کو آگ لگا دے۔ سن لے، تیری کتاب کیا کہتی ہے؟ معاویہ کو ممبر کے اوپر، اور ممبر کہاں رکھا؟ اور بولو ممبر کہاں رکھا؟ مسجد میں۔ ممبر کہاں رکھا؟ اور مسجد کہاں کی؟ اور کس کی؟ حضرت۔ اور ممبر کس کا؟ علی کا۔ او علی کا ممبر، مسجد علی کی، اور بیٹا بھی علی کا، اور اوپر معاویہ بیٹھا ہے، اوپر معاویہ بیٹھا۔ کہا اور کائنات کے لوگوں سن لو، میں علی کا بیٹا حسن معاویہ کی بیعت کر رہا ہوں، میں علی کا بیٹا۔ پھر کہا اقدم من طول حسین واصحاب علی،
پھر حسین کی طرف دیکھا، حسین اٹھا، جس کو حسن نے امام مانا تم بھی امام مانو۔ پھر حسین نے مانا، پھر حسین نے مانا، پھر کمانڈر ان چیف قیس ابن سعد ابن عبادہ اس کو کہا اٹھا، جس کو ہم نے امام مانا تم بھی اس کو مانو۔ یہ فوجی آدمی تھا، اور فوجی ذرا مشکل ہی سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں نہیں، پر ذرا دیر نہ کہا اٹھو بیعت کرو۔ کہنے لگا مجھے نہ ہی مجبور کرو تو اچھا، کہا کرو۔ ہائے قید، یہ تیری کتاب کا حوالہ، کشی کہتا ہے 3ری صدی ہجری کا 1100 سال پہلے کی کتاب، تیری کتاب، لکھنے والا بھی تو، چھاپنے والا بھی تو، حاشیہ چڑھانے والا بھی، بیچنے والا بھی، اور پڑھنے والے ہم ہیں۔ بدقسمتی تو یہ ہے، پڑھنے والے اور سنانے والے بھی ہم، اور تجھ کو کہتے ہیں سنتا جا شرماتا جا، سنتا جا اور شرماتا جا، یا اپنی عاقبت کو بناتا جا، اپنی عقیدے کو تبدیل کرتا جا، اور معاویہ کے دامن سے وابستہ ہوتا جا۔ آ جا کہا کہا کم صدا یہ اٹھاؤ بیعت کرو۔ فالتفت الی الحسین، کمانڈر نے حسین کی طرف دیکھا، سوچا یہ جوان آدمی ہے، ذرا کچھ خیال کرو۔ قال یا قیس قم باجے انہ امامی، او قیس میری طرف کیا دیکھتے ہو، اور جس کو میرے بھائی نے امام مانا اس کو میں نے بھی اپنا امام مانا ہے، جس کو میرے بھائی نے اپنا امام مانا اس کو میں نے بھی اپنا مانو مانا۔ پھر سن 47 ہجری میں 41 میں اتفاق ہو گیا امت کا، کوئی اختلاف باقی، جاؤ تو صحیح، کوئی ماں کا لال بتلائے کہ اس زمانے میں ایک آدمی باقی رہا ہو جس نے حسین کے ساتھ، حسن کے ساتھ معاویہ کی بیعت نہ کی، ایک بتلا دو، ایک۔ ابھی تو معاویہ کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو میں مسئلہ ثابت کروں گا ابو بکر کا۔ اور جب معاویہ کی بیعت ثابت ہے تو پھر صدیق کو ماننے سے کیوں انکار ہے؟ تم تو معاویہ کو ماننے پر مجبور ہو۔ سن لے حسین کی بات، الارشاد شیخ مفید کی صفحہ 200 سنو۔ سن 47 ہجری میں حضرت حسن کا انتقال ہوا، کتنی ہجری میں؟ سن 47 ہجری میں۔ یہ امام مفید کی لال کتاب نظر آ رہی ہے، لال کتاب تیرے خون کی طرح، ویسے تیرے خون کا رنگ تو سرخ ہے، اندر سے سفید ہے، اندر سے سفید نہ ہوتا تو حسین اور حسن کو کیوں چھوڑتا، ان کے طریقے کو کیوں چھوڑتا؟ صفحہ 200 کتاب الارشاد شیخ مفید کی، سن لے۔ اور تو، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں، قاصد کے آتے آتے میں خط اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ میری یہ کتاب الشیعہ واہل البیت عربی زبان میں آج سے 3 برس پہلے چھپی، 3.5 لاکھ سے زیادہ چھپ چکی، انگریزی میں ترجمہ ہو چکا، انڈونیشیا میں، ملائیشیا کی زبان میں، فارسی میں، اور تامل میں، ترکی میں۔ آج تک کسی ماں کے لال کو اس حوالے کا جواب دینے کی جرت اور نہ ہی قیامت تک ہو سکتی ہے، انشاءاللہ۔
ایک ہی حوالہ تم بھی لکھ لو میرے خطیبوں، لکھو شیخ مفید اس کی کتاب الارشاد 200 طبرسی کی اعلام الورا، اربلی کی کشف الغمہ، مجلسی کی حیات القلوب، ابن الصباغ کی الفصول المہمہ، 5 کتابیں۔ یہ کتاب ارشاد شیخ مفید کی 41 ہجری میں حضرت حسن و حسین نے امیر معاویہ کی بیعت کی، اور 47 میں حضرت حسن کا انتقال ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یاران سرے پل شیعان علی حیدر کرار کہتے ہیں، بڑا اپنے اوپر زور نہیں دیتے، زور سارا حضرت علی پر دیتے ہیں۔ شیعان حیدر کرار مطلب ہے اسی تے لڑ نہیں سکتے، تم ہی لڑ نہیں ساڑے والو۔ ان کا حال یہ ہے، ان کی بات سن لو۔ الارشاد شیخ مفید کی 200 جب شیعہ نے حیدر کرار نے دیکھا حسن فوت ہو گئے، کہا لما مات الحسن علیہ السلام تحرکت الشیعہ بالعراق وكتبوا الى الحسین علیہ السلام فی خلع معاویہ والبیعۃ له۔ جب حسن کا انتقال ہوا، شیعہ نے علی نے، لفظ سن لو، کوئی یہ نہ کہے یہ شیعہ تم اپنے پاس سے کہہ رہے ہو، یہ لفظ بھی شیعہ کا اپنا، تحرکت الشیعہ بالعراق، تحرکت اور بولو تحرکت الشیعہ بالعراق، عراق کے شیعے، کوفے کے شیعوں نے حسین کو خط لکھا۔ کیا لکھا؟ خط لکھا۔ تھے نا وہی اصلے والے، ساری عمر نظر ڈنڈی مارن دیتے، ساری عمر نظر۔ تیری کتاب اہل حدیث کی کتاب، اور بول لو اہل حدیث کی کتاب، اہل حدیث کی ایک ہی کتاب تھی جس کو پہلے پڑھا ایک ہی آیت، یہ قرآن جو محمد عربی پہ نازل ہوا۔ اب سارے حوالے تیری کتاب کے۔ کہا تحرکت الشیعہ بالعراق وكتبوا الى الحسین علیہ السلام لخلع معاویہ والبیعۃ له۔ حسین کو شیعوں نے خط لکھا، حسین معاویہ کی بیعت توڑ دو، اس کی امامت کا جوا اپنی گردن سے اتار دو۔ مطلب یہ ہے پہلے جوا گردن میں ڈالا ہوا تھا، پہلے جوا گردن میں، کہا اتار دو، بیعت توڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل صلح حسن نے کی تھی، اصل صلح حسن نے کی، اب حسن نہیں رہا تو صلح بھی باقی۔ یہ بے وفاؤں کی بات، اور وفادار کا جواب کیا ہے ذرا وہ بھی سنو۔ علی کا بیٹا حسین، حسن کا بھائی حسین وفادار، کہاں فامتنع علیہم وذکر ان بینہ وبین معاویہ عہدا۔ حسین نے معاویہ کی امامت توڑنے سے انکار کر دیا اور کہا حسن جیتے جی معاویہ کی بیعت کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، معاویہ کی بیعت توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کس نے لکھا ہے میری جان؟ ادھر آؤ، قریب آ جاؤ، دل تبدیل کر لیں، ذرا پاس تو آؤ، ذرا ہم سے کچھ سنو تو صحیح، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ دور بیٹھ کے تیر چلاتے ہو اور معاویہ کو گالیاں دیتے ہو۔ بولو، اور جس کا مقتدی حسین جیسا آدمی ہے وہ امام کیسا ہوگا؟ کبھی سوچا؟ جس کا مقتدی حسین ہے وہ امام کیسا ہوگا؟ اور تو نے اپنی روایتی بے وفائی کی طرح توڑنے کی طرف بلایا۔
حسین نے بیعت توڑنے سے فامتنع الحسین، فامتنع الحسین، حسین نے کہا میں جیتے جی معاویہ کا عہد توڑنے کے لیے تیار نہیں۔ سن 60 میں امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی۔ سن 60 تک ذرا یاد کر لینا بات کو، یاد ہے پچھلی ساری؟ اور بولو نہیں یاد؟ یاد رکھو، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اگر یاد کر لو گے تو قیامت تک پھر ہمارے پاس پھنس جاؤ گے۔ مرضی ہے یاد کرو، مرضی ہے نہ کرو، ہم تو اپنی بات سنائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے آقا کو بھی رب نے یہی کہا، ہمارا کام سنانا، رب کا کام منوانا۔ ہم سناتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں رب تیرے سینے کو حق کے لیے کھول دے۔ کیا کہا؟ آج معلوم ہوں اتنی لمبی تقریر کروانی ہے کہ سویرے جمعے کی چھٹی کرنی پڑنی ہے۔ سویرے جمعہ پھر یزدانی صاحب ہی پڑھانا۔ ہاں تو بات ابھی میں نے آدھی تقریر کھڑے ہو کے کرنی ہے انشاءاللہ۔ جب میں کھڑا ہو جاؤں گا نا تو سمجھ لینا آبادی ہو گئی ہے۔ کیا کہا؟ ماشاءاللہ یہ موحدوں کا جم رفیع۔ اور سن لو، تمہیں اپنی ذات کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ اگر تم بیدار ہو جاؤ، ساری کائنات کی طاقت تم کو دبا سکتی، اس لیے کہ حق تمہارے پاس ہے۔ حق، اور ہم نہیں کہتے، بیگانے بھی مانتے۔ آج جس طرح یہ یار مان رہے ہیں نا، اسی طرح درود پڑھنے والے یار بھی مانتے ہیں۔ درود پڑھنے والے یار بھی اشتہار چھپوایا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ہے ہم درود جو اذان سے پہلے پڑھتے ہیں وہابی اس کے خلاف کوئی دلیل بتلائیں۔ ہم نے کہا پڑھتے تم ہو، دلیل ہم بتلائیں۔ ہے کیا خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ مانا آج یہ مسئلہ بھی ذرا صاف ہو جائے۔ یزدانی بڑا ناراض تھا، کہا آپ نے جواب نہیں دیا۔ جواب کس کو دیں؟ ایک کتاب لکھی، آج تک بیچارے گلے پڑے ہوئے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اب جواب دیں گے اتنے ناراض ہو جائیں گے کہ پھر ان محبوبوں کو منانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے۔ ہم کہتے، اور یہ ہیں بھی اتنے محبوب کے پان کھا کے آتے، سرما پہن کے آتے، زلفیں لٹکا کے آتے، کلا سجا کے آتے ہیں۔ ان کو ناراض کر کے ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ کہتے ہیں، اور سنو، کعبے کے رب کی قسم ہے، میری بات آج سن لو، سن لو۔ آج تک میں نے کبھی تفاخر کے ساتھ بات نہیں کی، لیکن آج میری بات یاد رکھو۔ اللہ رب العزت کی قسم ہے، کائنات کے اندر کوئی مسلک اگر بالکل انہی تعلیمات کا حامل ہے جو محمد عربی نے صدیق و فاروق کو عطا کی تھی، تو وہ صرف مسلک اہل حدیث ہے اور کوئی نہیں ہے۔ سنو تو صحیح، ہم سے پوچھتے ہیں مانا، اور اہل حدیثوں زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے داستان کہتے ہیں۔ رب کی قسم ہے، آج کا کوئی جوان جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل اور جس کی کھوپڑی میں زندہ عقل ہے، زندہ دماغ ہے، اگر اس کو محمد سے محبت ہے تو سوائے اہل حدیث مسلک کے کوئی دوسرا مسلک اختیار کر سکتا نہیں کر سکتا۔
مسلک ہے. جاؤ, چپے چپے پہ تمہاری داستان صداقت کی لکھی ہوئی ہے. یار بھی لکھتے ہیں, اغیار بھی لکھتے ہیں, اور گلی میں بھی لکھتے ہیں, سرے بازار بھی لکھتے ہیں. خود پڑھنے کا ثبوت ہمارے پاس تو کوئی نہیں, نہ پڑھنے کا ثبوت تم دے دو. نہ پڑھنے کا یہ تو مانا نا کہ پڑھنے کا ثبوت, اور پڑھنے کا ثبوت, اور پڑھنے کا ثبوت نہیں, کوئی نہیں, نہ پڑھنے کا. اور بڑے فخر کے ساتھ ملا نے کہا, کہتا حدیث سے دینا. میں نے کہا پھر سن لو کیا سمجھا ہے. میرے آقا نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اور جس نے دین کا نام لے کر میرے دین کے اندر کسی چیز کو نیکی کے طور پر ایسی چیز کو رائج کیا جس پہ میری مہر نہیں لگی ہوئی, وہ اس کے منہ پہ دے مارا جائے گا. اللہ اکبر. ابھی من احدث فی امرنا ھذا, جس پہ محمد کی مہر نہیں وہ سکہ سچا, وہ سکہ کھوٹا, وہ سکہ نہیں. سمجھ آئی بات. ایک بندہ لے کے آیا نوٹ, کہنے لگا یہ میں گھر بنا کے لایا ہوں, یہ چلے گا. ہم نے کہا نہیں چل سکتا. کہنے لگا دیکھو رنگ کیسا اچھا, ڈھنگ کیسا اچھا, شکل اچھی, صورت اچھی, کاغذ اچھا, چھپائی اچھی, ممانعت کی دلیل پیش کرو, کیوں نہیں چل سکتا. ہم نے کہا یہاں کاغذ نہیں چلتا, حکومت کی مہر چلتی ہے, حکومت کی. اور تیرا درود نہیں چل سکتا. کیوں نہیں چل سکتا؟ اور دین کے مسئلے میں تیرا میرا مسئلہ نہیں چلتا, آمنہ کے لال کی مہر چلتی ہے. یہاں محمد کی مہر چلتی ہے, آمنہ کے لال کی مہر دکھاؤ, سکہ چلے گا. بغیر مہر کے سکہ چل سکتا. جیل سازی کے جرم میں اندر ہو جاؤ, جیل سازی کے جرم میں. یہ بھی میں نے نہیں کہا, اور یہی تو اہل حدیث کو شرف ہے. وہ مثال بھی دیتا ہے تو یا قرآن سے دیتا ہے یا محمد کے فرمان سے دیتا ہے. سنو, یہ بھی میں نے نہیں کہا, یہ بھی میرے آقا نے کہا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دنیا میں کھوٹا سکہ چلانے والا جیل میں جائے گا, دین میں کھوٹا سکہ چلانے والا جہنم میں جائے گا. آؤ آج مسئلے سارے صاف کرتا جاؤ انشاءاللہ. مولی مامنی تو چلا کے لے کے آنے کو چاہ رہا کافی منگا, معلوم ہوتا تو بھی کربلا تو ہی آیا ہے. تو بھی ساڈے یار کا بڑا اثر ہے. کہنا جس بندے نو سایہ ہو جائے وہ کدی نہیں ٹھیک ہو سکتا. ساڈے حاجی نو بھی سایہ ہوا ہے. سن لو بات, آج مسئلہ انشاءاللہ کیوں جسانی آج سمجھ کے جانا نا. آج جماعت اتھی کرانی ہے, جماعت ہی کرانی ہے تو تکبیر حافظ عبداللہ نے کہنی ہے, تے یاراں نے پڑے ہو کے چمٹے بجانے نے. اپنا اپنا مسلک ہے نا, اپنا اپنا مسلک ہے. کسی کو رب نے چمٹے دیے, کسی کو رب نے یہ قرآن دیا ہے. ہائے یہ اپنی اپنا نصیبہ, یہ اپنی اپنی قسمت. اور کسی کو رب نے چمٹے دیے, کسی کو چھریاں اور چاقو دیے, اور کسی کو جس سے پیار تھا اس کو یہ اپنا قرآن دیا یا محمد کا فرمان دیا ہے. اپنی اپنی قسمت ہے. تم اپنے نصیبے پہ راضی, ہم اپنے نصیبے پہ راضی. تم قیامت کے دن چمٹے بجاتے ہوئے آنا, ہم قرآن پڑھتے ہوئے آئیں گے. تو چمٹے بجاتے ہوئے آ, تو مرثیے پڑھتا ہوا آ, میں محمد کی حدیث پڑھتے ہوئے آؤں گا. تو کہنا ابو بکر برا تھا, عمر برا تھا, میں نبی کے ساتھ حوض کوثر پہ بیٹھا ہوا دیکھوں گا اور کہوں گا
کائنات کے امام کے ساتھیوں بڑا گنہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، بڑی غلطیاں کی، لیکن جب تک زندہ رہا صدیق اور فاروق تیری ثنا کرتا رہا، محمد کی محبت میں تجھ کو اپنے سینے میں بساتا رہا، تیری خاک کو اپنا سرما بناتا رہا۔ نبی کے ساتھیوں میرا دل دھڑکتا تھا تو تمہاری محبت میں دھڑکتا تھا، اور دعا مانگتا تھا تو یہ مانگتا تھا اللہ جب جس دن اس دل میں تیرے نبی کے صحابہ کی محبت نہ رہے یہ دل دھڑکنا چھوڑ دے، اس لیے کہ مجھے اس دل کی ضرورت نہیں جس میں محمد کے ساتھی نہیں بنتے ہیں۔ اور محمد کے ساتھیوں کا کیا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا ہے پھر ان کو کوئی خیر بھی ڈال ہی دیتا ہے، پھر ان کو خیر بھی کوئی ڈال ہی دیتا ہے۔ محمد کو کہیں گے تیرے لیے تیر کھاتے رہے، نبی کے صحابہ کو کہیں گے تمہارے لیے گالیاں کھاتے رہے، اور رب کو کہیں گے تیری توحید کے لیے پتھر کھاتے رہے، اور تو کچھ بھی لے کے نہیں آئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ مدینے والے کے ساتھی حوض کوثر کا پانی پلا دیں گے کہ جس پانی کو پینے والے کو 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی، اور جس کے لیے مارے کھاتے رہے، جس کی توحید کے لیے برا بنتے رہے، امید ہے کہ جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا وہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا، کہ میرے آقا نے کہا جس کو رب کے عرش کا سایہ نصیب ہو گیا اس کے لیے 50,000 1000 سال اس طرح گزر جائیں گے جس طرح آنکھ کے جھپکنے کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ لوگوں خونے نہ کردائے کسیرا نہ پشتائیں، جرمم ہمیں کی آش کے روئے تو گشتائیں۔ سارے برا کہتے ہیں، سارے گالیاں دیتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کسی گالی دینے والے کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ کہے یہ اپنے پاس سے لاتا ہے۔ ہم سے چڑھتے ہیں تو اس لیے چڑھتے ہیں جو بات بھی کرتا ہے قرآن سے کرتا ہے یا محمد کے فرمان سے کرتا ہے، اس کے باہر نکلتا ہی نہیں۔ ہم نے کہا تجھ کو تمہاری یہ لال کتاب مبارک اور مجھ کو رب کا یہ قرآن مبارک، کہ رب کے رسول نے کہا کہ جب جنت کے دروازے پہ دستک دے گا فرشتے کہیں گے اقرا ورتقے، اقرا ورتقے، اقرا ورتقے، قرآن پڑھتا جا، جنت کی منزلوں کو طے کرتا جا۔ آؤ کی یار مویا نعرہ لگے آج ہی سارا کرا موٹاپا ختم ہو جائے نعرے مار مار کے۔ سنو، کہا سن 47 ہجری میں، سن تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے سب، ذرا ذرا بھولتا نہیں ہوں سبق کو، جو سبق آج انشاءاللہ تمہیں پڑھا کے جانا۔ کیوں گزرنے والی ہو؟ پڑھ کے جانا نا انشاءاللہ۔ کہا حسن نے وفات کے بعد شیعہ نے کہا تحرکت الشیعۃ بالعراق، کوفہ کے شیعہ حرکت میں آئے، کہنے لگے بیعت توڑ دو۔ حسین نے کہا کہ جس کے ساتھ رشتہ میرے بھائی نے جوڑا میں توڑنے کے لیے تیار۔ سن 47 کتنے سال گزر گئے؟ 41 سے لے کر 47 تک 7 سال، 6 نہیں 7 ہوتے ہیں، شیخاں کو لو حساب پڑھو، 7 سال گزر گئے، 7 برس، کوئی دوسری آواز بلند نہیں ہوئی۔ پھر بیتا زمانہ، 50 ہجری گزرا، پھر 55 گزرا، پھر 56 گزرا، پھر 57 گزرا، پھر 58، پھر 59، پھر کتنے سال؟ 20 برس۔ کتنے برس؟ اسی منجی چک لئیے ضیاء الحق 8 سال آنے بعد، وہاں 20 برس تک کوئی بولا نہیں، بولا وہاں بولا کوئی نہیں بولا۔ سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، شعبان میں 60 ہجری میں۔ بعد میں لوگوں کے کہنے پر
امیر اور خلیفہ نامزد کیا اپنے بیٹے کو. نام کیا تھا؟ یزید. سن 60 ہجری میں بڑا اعتراض کرتے ہیں. سنو آج مسئلہ سمجھا کے جاؤں. یزدانی صاحب بھی شہادت حسین بیان کر رہے تھے. سن لو شہادت حسین کا مسئلہ بھی سن لو. سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ان کے ساتھیوں نے یزید کو امیر بنایا. کہنے لگے اسلام کی عمارت تبدیل ہو گئی ہے. کیوں؟ باپ کے بعد بیٹا حکمران ہو گیا. باپ کے بعد بیٹا. ہم نے کہا اعتراض ہم کریں تو جائے, تمہیں کرنے کا کوئی حق نہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے نہیں کہ تمہارے لیے پیمانہ اور ہمارے لیے اور نہیں. ہم انصاف کی بات کرتے ہیں. تو جسے لکھ ہوتا ہے تینوں جلوڑے لڑنے لگے. کہا اگر نئی بات سننے کا موڈ تو پھر ختم کر دو, میں تو ویسے تھکا ہوں. کہا ایڈے ایڈے چودھری مچھاں رکھے جی کالے واسطے رکھے جی. مٹھا بائیسیکل کے ہینڈل والے بڑی رکھی دیا نے, یہ کنوں مارنی جی. کہا بڑا ظلم ہو گیا. کیا ظلم ہو گیا جی؟ باپ کے بعد بیٹا حکمران. میں نے کہا میں اعتراض کروں تو اعتراض کا مجھے تجھ کو کیا حق ہے؟ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میرے مذہب میں باپ کے بعد بیٹا حکمران ہوتا. اگر باپ کے بعد بیٹا حکمران ہو سکتا تو فاروق کے بعد عبداللہ ابن عمر کو حکمران ہونا چاہیے تھا. کہ عبداللہ ابن عمر وہ صحابی ہے جس کی رسول نے تعریف کی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن فاروق نے بیٹا تو بڑی بات ہے. اشرا مبشرہ کے باقی 6 آدمی 7 آدمی ان کی کمیٹی بنائی, خلافت کمیٹی. 7واں بھی اشرا مبشرہ کا زندہ تھا. جانتے ہو اشرا مبشرہ کے کتنے صحابی تھے؟ 10. 4 خلفائے راشدین, 4 تو یہ تھے نا, باقی 6 کسی کو پتا ہے؟ نور جہاں دی ماں بھی سارے کو پتا ہے. شرم کرنی چاہیے. طوائفوں رنڈیوں کی اولادوں کا باپوں کا نام موجود, رسول کے صحابہ کا نام موجود نہیں موجود, کسی کو یاد نہیں. پھر اگر نئی نسل ہیروئن پینے والی نہیں ہوگی تو اور کیا پیے گی؟ سنو 10 صحابی تھے جن کا نام لے کے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی. 4 خلفائے, 5ویں طلحہ, 6 زبیر, 7 سعد ابن ابی وقاص, 8 عبد الرحمن ابن, 9 ابو عبیدہ ابن, 10 سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی. 10 تھے. جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی اس وقت باقی 7 زندہ تھے. کتنے زندہ تھے؟ 3. 2 پہلے فوت ہو چکے, تیسرے جا رہے تھے. ابو بکر بھی فوت ہو چکے تھے اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بھی. باقی کتنے تھے؟ 7. حضرت عمر نے کمیٹی بنائی 6 کی. کمیٹی بنائی 7ویں کو نکال دیا. 7ویں کو لوگوں نے پوچھا یا حضرت یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جن کا نام لے کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے. 6 جن میں 4